الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إذا تصيبه مصيبة فيقول أمر الله اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے 3 قانون بیان فرما رہے۔ اللہ فرما رہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ جتنی بھی جاندار چیزیں، سانس لینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہیں، سب کو موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتلا دیا۔ موت صرف ایک ذات اللہ کو نہیں آئے گی، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے۔ یہ ایک قانون اللہ نے اپنی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں فرمایا۔ موت سے بچنے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر جاندار چیز کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور صرف تمہارے رب کی جو ذات ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جسے فنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات وہ باقی رہے گی۔ ہر چیز ہلاک ہونی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی، اور وہ باقی کیسا ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آنی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ کی ذات ایسی زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، اعلان کر دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا
اللہ کی ذات، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ رہنے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے اپنی صفت بیان فرما دی قرآن کریم میں کہ میرے علاوہ ہر چیز کو موت سے گزرنا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے وحدہ لا شریک کی۔ اور اللہ ہمیشہ زندہ قائم رہنے والا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات، اپنی صفات کو اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا اللہ ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اور اسے موت تو کیا کبھی اونگ بھی نہیں آتی، نیند کی کوئی ایک پلک جھپکنے کے برابر ایک اونگ کا آنا یہ بھی نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تم اللہ کو دن میں پکارو، رات میں پکارو، رات کے کسی حصے میں اس سے فریاد کرو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ہر وقت وہ تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ کی ذات۔ اللہ نے اپنی صفت فرمائی کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ جو کہتے ہیں نا، نیند سے پہلے انسان کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو تھوڑا سا جھونکے لینے لگتا ہے کہ اسے اب نیند آنے والی ہے، تو وہ کیفیت بھی کبھی اللہ کی پیدا نہیں ہوتی کہ میرا نامعلوم کون سا پریشان بندہ رات کے کس وقت میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ مانگنے لگے، کچھ فریاد کر بیٹھے تو میں اس کی فریاد سن سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قانون بیان فرمائے۔ پہلا قانون اللہ کا یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک قانون اللہ کا۔ ہم آئے ہیں تو ہر ایک اچھی طرح یہ بات پکی سمجھ لے کہ ہمیں مرنا ہے۔ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، زندگی وہ کتنی بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، لیکن زندگی گزار کے مرنا ہے، یہ طے ہے، یہ بات پکی ہے اللہ کی طرف سے۔ زندگی مختصر ہو، زندگی لمبی ہو، جو بھی اللہ نے مقدر زندگی رکھی اس کے بعد مرنا طے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتلا دیا۔ اس قانون سے بالا تر، اس قانون سے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ اور اللہ نے دوسرا قانون بتلایا اس آیت میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ نے کہا دوسرا میرا قانون یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تمہیں شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، تمہیں تکلیفیں پہنچا کر بھی آزماؤں گا، تمہیں خیر اور بھلائی اور نعمتیں دے کر بھی آزماؤں گا۔ یہ دوسرا قانون اللہ کا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری زندگی جو بھی ہم کاٹ رہے ہیں، جو بھی گزر رہی ہے، اس زندگی میں اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ضرور آزمائے گا، اور آزمائش اللہ کی طرف سے دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالی شر، تکلیف، پریشانی، مصیبتیں، بلائیں، حوادثات یہ دے کر آزماتا ہے اللہ تعالی، اور کبھی اللہ تعالی خیر، بھلائی، نعمتیں، اچھائیاں، مال، اولاد خوب دے کر آزماتا ہے۔ آزمائش دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان جس کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ مجھے آزمایا جائے گا۔
اللہ کی ذات کسی کو آزمائش سے وڑے نہیں چھوڑے گی. اللہ کی ذات ہر بندے کو آزمائے گی. ہمیں آزمائش سے گزرنا ہے اور اللہ ضرور ہمیں آزماتا ہے. بس اتنا ہے, شر کے ذریعے کبھی آزماتا ہے, پریشانیاں آفات دے کر آزماتا ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں دے کر آزماتا ہے. لیکن آزمائش یہ ضرور ہونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا کام, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ الگ الگ انداز بدل کر بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بات میرے بندوں کے سمجھ میں آ جائے کہ میں کتنا اپنے بندوں کو آزماتا ہوں. اللہ نے الگ الگ اسلوب سے, الگ الگ انداز سے, الگ الگ طریقوں سے آزمانے کی بات کی ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے, کبھی اچھائیوں کے ذریعے سے, کبھی انہیں برائیاں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں, اس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے. ہاں, آزمائش کا مقصد اللہ کا الگ الگ ہوتا ہے. آزمائش کا مقصد الگ الگ اللہ کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں کیا آزماتا ہے, اللہ کو تو خوب معلوم ہے ہم کیسے ہیں, ہم کیا ہیں. پیدا اس نے کیا, فنا اسے کرنا ہے. ہماری پوری زندگی اس کے سامنے اوپن بک, کھلی کتاب ہے, لیکن پھر بھی وہ آزما رہا ہے. تو اللہ نے اس کو بھی واضح کیا کہ میرے آزمانے کا مقصد ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بات ارشاد فرمائی. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ پریشانیاں آ گئیں, تکلیفیں آ گئیں, یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں, یہ حوادثات, یہ ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں غم جو ہمیں رنجیدہ کر دیتے ہیں, ہمیں مایوس کر دیتے ہیں, یہ واقعات جو آتے ہیں, کیا ہم یہ سمجھتے کہ یوں ہی آ رہا ہے, اتفاق سے ہو رہا ہے, بغیر اللہ کے جانے ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ہمیں جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا سب کا علم اللہ کے پاس ہے. پیر میں ایک کانٹا اگر چبھتا ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالی بندوں کو آزماتے ہیں. ہر ایک کی آزمائش کا مقصد الگ ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے, پھر اللہ آزماتے کیا ہیں. اور پھر اللہ آزمائش الگ الگ انداز سے کیوں کرتے ہیں, اسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور مجھے آپ کو سمجھانا ہے. یہ بات ہم اپنی زندگی میں اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آخر میں سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ دو طریقے سے ہمیں آزماتا ہے, اور آزمائش کا مقصد بھی اللہ کا الگ الگ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو ہمارے سارے حال کا علم ہے. کوئی چیز اللہ کی ذات سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن پھر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ آزما رہا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے, اس بندے نے کیا کھانا ہے, اس بندے نے کیسی زندگی گزارنی ہے, سب اللہ کو معلوم ہے, پھر بھی اللہ آزما رہا ہے. تو اللہ کے آزمائش کا مقصد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بندوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عزت, نعمت, اچھائیاں, خیر, بھلائیاں
دے کر اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے تمام بندوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے جس بندے کو نعمت دی ہے، اپنے جس بندے کو عمدہ اخلاق سے بنایا اور سنوارا ہے، اپنے جس بندے پر نعمتیں خوب نچھاور کی ہیں، میں نے جس بندے کو عزت دینا ہے، اس کی عزت کی شہرت اللہ تمام بندوں پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ آزماتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش کا مقصد یہ نہیں، اور کبھی اللہ تعالی نعمتوں میں آزمائش کے بعد اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ نعمتیں ملی ہیں، سب کچھ بندے کے پاس ہے، لیکن اب اس نعمتوں کے بعد ان نعمتوں کی آزمائش اللہ کرتے کرتے اللہ کی آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے کو اور نعمتوں سے نوازنا ہے، اس لیے اللہ کبھی ان نعمتوں کو دے کر آزماتا ہے۔ اور یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کلام پاک میں اسے بیان فرمایا، میں اللہ کی کتاب سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ نے تیسرے پارے میں پورا واضح بتا دیا، میں جب کبھی کسی بندے کی آزمائش کرتا ہوں، جب اسے آزمانا چاہتا ہوں تو میں اسے اپنی نعمتیں دیتا ہوں اور خوب نعمتیں اسے عطا کرتا ہوں، اور ان نعمتوں کو دے کر اسے عزتیں عطا کرتا ہوں۔ سماج میں اس کی ویلو ہوتی ہے، لوگ قدر کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں وہ تمام بندوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ یہ عزت، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اس بندے کی۔ آپ کو یہ عزت کیوں دی جا رہی، آپ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش سے اللہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزتیں دی ہیں، تو اب اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ نہیں یہ تو میرا اپنا کمال ہے، مجھے اتنی عزت ملنی چاہیے تھی، میرے اپنے اندر کی خوبی ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ جب باتیں بندے کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو آزمائش کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور کبھی جب میں اپنے بندے کو شر کے راستے سے آزماتا ہوں، ابھی تو اللہ نے نعمتیں دے کے آزمائی، خیر دے کر آزمایا، مال و دولت دے کر آزمایا، خوب مال و اولاد عطا فرمائی، خوب کثرت سے اللہ نے عزت و شہرت عطا فرمائی، اس سے آزما لیا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نعمتوں کو چھین کر آزماتا ہوں، اور جب نعمتیں چھین کر آزماتا ہوں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو میں اس کی روزی کو تنگ کرنے لگتا ہوں، اس کی روزی کو تنگ کرنے لگتا ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، اخراجات بڑھ رہے ہیں، آمدنی کم ہو رہی ہے، پریشانی روز بروز نئی تکلیفوں کے ساتھ سامنے آ کر کھڑی ہو رہی ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب بندہ آزمائش میں گرتا ہے نا تو اب وہ اور پھول بکنے لگتا ہے، اب وہ اپنی پریشانیاں بندوں سے گنانے لگتا ہے۔ پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے میاں، ارے کیا بتاؤں کیا حال ہے، گلے شکوے
ساری چیزیں زبان پر آنے لگتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں یوں ہی نہیں آتی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے آزما رہا. وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب میں اسے روزی تنگ کر کے آزماتا ہوں تو پھر وہ بندہ کہتا ہے وہ میرے رب نے یہ کیا کیا میرے ساتھ، میرے اللہ نے یہ کیا کیا میرے ساتھ، وہ تو مجھے رسوا کر دیا، میں تو ذلیل ہو گیا، میری عزت ختم، میری شہرت ختم، سماج میں میری کوئی ویلو نہیں رہی. بندہ یہ جب باتیں کہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اللہ آزمائش کے مقصد اللہ کے الگ الگ ہیں، آزمانے کے طریقے اللہ کے الگ ہیں، اور اللہ نے اپنے قانون میں صاف بتا دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم دونوں طرح آزماتے ہیں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، مال اولاد دے کر کے، خوب نعمتوں کے اندر اس بندے کو ڈبا کر کے خوب آزماتے ہیں، اور کبھی شر کے ساتھ. تکلیف ایک ختم نہیں ہوئی دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہے، دوسری ختم نہیں ہوئی تینوں طرف سے پریشانیاں ہیں، پریشانیوں میں بندہ گر رہا ہے، اسے بھی اس طریقے سے بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو سمجھایا سورہ بقرہ کے اندر. الحمدللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بہت تفصیل سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی. ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں بندوں سے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا، تم ڈرو گے، خوف ہوگا کہیں میری یہ دولت چلی نہ جائے، میرا کاروبار ٹھپ نہ پڑ جائے، میرے کمائی میں نقصان نہ آ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہو رہا ہے، یہ آزمایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر پیدا ہوگا تمہارے اندر، اوہو کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور اس ڈر کی، اس آیت کی صحیح تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق پیش آئی. ایک غزوہ پیش آیا، لڑائی مسلمانوں کے ساتھ میں، روئے زمین کا کافر اکٹھا ہو گیا، صرف مدینے میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ ڈر مدینے کے مسلمانوں کا یہ تھا، صحابہ کا خوف ایسا تھا کہ یہ دل ہے نا، یہ دل، یہ کلیجہ، یہ منہ کو آیا ہوا تھا، اتنا ڈر خوف سمایا. مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا پلان تھا کہ پورے مدینے کو ختم کر دیا جائے، ایسا خوف تھا. تو یہ خوف کیا تھا؟ یہ اللہ کی آزمائش، یہ ہماری زندگی میں اگر آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش سمجھو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ بھوک سے بھی آزماتا ہے. اللہ نے صحابہ کو آزمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، آزمائش کی اللہ نے. یہ قرآن ہے سچا، بالکل اعلان کرتا ہے کہ اے بندو تمہیں آزمانا ہے، اللہ کے یہ قانون ہے. اللہ نے آزمایا غزوہ تبوک کے موقع پر.
بھوک خوب لگی ہوئی ہے. صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک بہت ستا رہی ہے, اور اپنا کپڑا پیٹ سے اٹھا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ اپنا دکھا رہے ہیں, اور وہ پیٹ صرف پیٹ نہیں تھا, پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے, اور دکھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, قربان جائیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آزما رہا ہے, یہ آزمائش کی بات ہے. آج اللہ نے ہمیں اتنا تو نہیں آزمایا کہ ایک وقت کا ہمارا اللہ نے چولہا بند کر دیا ہو. میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا, لیکن آزمایا اللہ نے اپنے انبیاء کو, نبیوں کو. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الامثل فالامثل. سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف اور شدت اس کی آزمائش اللہ اپنے نبیوں کی کرتا ہے. سب سے زیادہ سختی تکلیف اللہ انبیاء پر ڈالتا ہے, اور پھر اس نبی کے جو مشابہ اور نبی سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی تکلیفیں آتی ہیں. تو اللہ آزماتا ہے. جب اس صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, موت کی سختی ستا رہی ہے, بھوک کی تکلیف ستا رہی ہے. پیارے آقا قربان جائے ایسے نبی پر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او میرے صحابی, میں ہرگز اپنے پیٹ کا کپڑا نہ اٹھاتا, لیکن مجھے تسلی دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کا کپڑا اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک نہیں دونوں پتھر بندھے ہوئے. یہ آزمائش اللہ کی. آج کبھی بتاؤ کہ ایسا ہوا کہ ایک وقت ہم نے روٹی کھانا چھوڑ دیا؟ آزمائش اللہ نے اپنے انبیاء کی, صحابہ کی, اولیاء کرام کی, بزرگان دین کی, اپنے متقین صالحین نیک بندوں کی اللہ نے آزمائش کی. ہماری اور آپ کی کیا آزمائش؟ اللہ آزماتا ہے. تو اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آئے ہو تو موت سے جانا ہے, موت سے گزرنا ہے, موت آنی ہے. دوسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ آزمائش تمہاری ہونی ہے. آزمائش کبھی نعمتیں لے کر, کبھی نعمتوں کو چھین کر, نعمتیں لے کر. اللہ تعالیٰ دونوں طرح آزماتا ہے, اور ہر بندے کی آزمائش ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما کر اعلان کر دیا ہے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہاری آزمائش مالوں کو تمہارے کم کر کے بھی کروں گا. مال زیادہ تھا, تمہارے مال کو میں کم کروں گا, اور کم کر کے تمہیں آزماؤں گا کہ تم اس وقت کیا تمہاری حالت ہوتی ہے, تم کس طرح کا سبھاؤ رکھتے ہو, کس طرح تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کرتے ہو. تمہارے مالوں کو کم کر کے بھی آزماؤں گا. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر تم کھیتیوں کے مالک ہو, اگر تمہارے پاس باغات ہیں, پھل فروٹ دے, تمہارے ان تمام باغات کے مالک ہو, تمہارے ان پھلوں میں کم کر دوں گا. تمہارے پاس بہت ساری کھیتیاں ہیں, کھیتیوں کا نقصان کر کے تمہیں آزماؤں گا. اللہ راتوں رات کھیتیاں کم کر کے آزما لیتا ہے. ابھی دیکھو پنجاب کی حالت کیا ہوئی. کل تک جو بہت سارے کھیتوں کے مالک تھے, بہت ساری نعمتیں تھی, صبح سو کر اٹھے تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی.
مالوں کو کم کر کے، جانوں کا نقصان کر کے، کتنوں کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بہ گئے، کتنے جانور جو بہ گئے، مالک نے اپنے ہاتھوں سے انہیں چھوڑ دیا سہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ نقصان کر کے اللہ آزماتا ہے، مال دے کے آزماتا ہے، پھلوں میں کمی کر کے اللہ آزماتا ہے، بے موسم بارشیں کر کے اللہ آزماتا ہے۔ آزمائش ہے اللہ کی۔ تو یہ تمام آزمائش کے طریقے ہیں اللہ کے، لیکن اس آزمائش میں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس حالت میں بھی رضا بالقضا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس سے راضی ہوں۔ جب یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، رب سے گلہ نہیں کرتا، ہمیشہ جو بھی اس کی حالت ہے، جو بھی چیزیں اس کے ساتھ پیش آئی ہیں، ان حالت میں بھی اللہ کے سامنے صبر و شکر کے ساتھ جب وہ بندہ کھڑا رہتا ہے تو پھر اللہ رزلٹ کا اعلان کرتا ہے۔ رزلٹ، ابھی تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے، تمہارا رزلٹ کیا آیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو بندے آزمائش میں صبر و شکر سے کام لیتے ہیں، گلا شکوہ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو تمہارے مال میں کمی کیا ہے، تمہارا جو نقصان ہوا ہے، تمہارے جو اولاد اللہ نے چھینی ہے، تمہارے گھروں میں جو موت پیش آئی ہے، تمہارے ساتھ جو بھی اللہ نے معاملہ کیا ہے، اگر تم نے اس پر خوشی خوشی صبر کر لیا، اللہ سے گلا شکوہ نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں پیغمبر خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال کی تلافی کے لیے اس سے کہیں زیادہ مال عطا کریں گے، جو نعمت اللہ نے آپ سے چھینی ہے اس سے کہیں بہتر نعمت اللہ آپ کو عطا کریں گے، اس سے زیادہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں جن بندوں کے پاس مصیبت بھیجتا ہوں، تکلیفیں بھیجتا ہوں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیوں میں گر کر بھی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو پریشانیاں مجھ پر آئیں، تو نے میرا مال لے لیا، تو نے میری اولاد چھین لی، میرے گھر میں کئی بچے ایک ساتھ ان کو تو نے چھین لیا، یہ ساری پریشانیاں، یہ غم جو کچھ بھی ہے یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی تیرے ہیں اور ہم سب کو تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ جب بندہ یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ چلو نعمتیں چھین گئی، اللہ تیری دی ہوئی تھی، مال تو نے دیا تھا، اولاد تو نے دیا تھا، سب کچھ تو نے چھین لیا، کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ گلہ نہیں، بس میں اس پر بھی راضی ہوں، اس پر بھی صبر کرتا ہوں، اور میں بھی تو اللہ تیرا ہی ہوں، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان آیات سے، ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں جب ہم گر جائیں تو ہمیں یہ اللہ نے نصیحت فرمائی کہ گھبرانا نہیں، پریشانیوں میں گرنے کے بعد گلا شکوہ مت کرنا، اللہ یہ آزما رہا ہے، اس وقت تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کس کیفیت کے ساتھ ہو، اللہ جھنجھوڑتا ہے۔ اور پھر اللہ جب بندہ بالکل ہمت کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ آج عزیز دوستو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس لائق بھی نہیں ہیں۔ ایک بندہ ایسا تھا
اللہ نے جسے ہاتھ بھی نہیں دیا، پیر بھی نہیں دیا، پیر کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں تھی، بینا انسان نہیں تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، زمین پر چل نہیں سکتا، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، زمین میں لڑک رہا تھا، ایسے لڑک لڑک کر زمین پر چل رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اور اس وقت بھی اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمتوں پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، سامنے ایک بندہ اسے دیکھ رہا تھا، یہ ہماری عبرت کے لیے، اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے پیر نہیں ہے، تیرے ہاتھ نہیں ہے، تیرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تو نابینا ہے، تیرے جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہیں ہے، پھر تو کس نعمت پر اللہ سے شکر اور صبر کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے؟ اس بندے نے سوال کیا اس سے کہ تیرے جسم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کس نعمت پر اللہ سے شکر ادا کی؟ کہا کہ وہ اللہ کے بندے، تو کیا اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھلا مانا کہ میرے جسم کے عضو صحیح سالم نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں ہو اندھے کہ کیا میرے پاس اللہ نے صبر کرنے والا اور ذکر کرنے والی، شکر ادا کرنے والی زبان نہیں عطا کرنے والی؟ یہ تو دیا اللہ نے، صبر کرنے والا دل عطا فرمایا، شکر کرنے والی زبان اللہ نے عطا فرمائی، یہ میری کیا نعمت کم ہے؟ تو عزیزوں، ہمیں اندازہ لگے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی۔ بات اپنی یہ چل رہی تھی کہ جب بندہ صبر سے اس آزمائش میں کامیاب ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما من مسلم الا تصیبه اصابۃ فیقول امر اللہ۔ کوئی بھی مسلمان جب اسے تکلیف پہنچے، اور جب اسے تکلیف پہنچ جائے اور اس تکلیف کے موقع پر اسے اس کی زبان سے وہ بات، وہ جملے ادا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ ابھی میں نے بتایا کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، جو کچھ تو نے دیا تھا سب تیرے ہی تھا، ہم بھی تو تیرے ہیں، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے حکم دیا، جب بندہ زبان سے وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، مجمع میں ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سلمہ بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی ام سلمہ سے بیان فرمایا کہ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات فرمائی، اور بہت خوش تھے ابو سلمہ اور خوشی خوشی یہ بات فرما رہے تھے کہ جب بھی کسی مسلمان کو جب تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آئے، تو وہ خوشی خوشی اللہ کے اس تکلیف پہنچنے پر، دینے پر راضی رہے، رضا بالقضا، کہ بس میں خوش ہوں اللہ جس حال میں تو نے رکھنا ہے، اور کوئی گلا شکوہ نہ کرے، بلکہ زبان سے یہ کہے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے مصیبت عطا فرمائی ہے اس کا بدل، اس کا اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ابو سلمہ اپنے گھر اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تکلیف پہنچ جائے اور یہ جملہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مجھے مصیبت آئی، جو تکلیف پہنچی، اس کا اجر مجھے عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما، الا ما اخلف اللہ لہ خیرا منہا،
تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات میں نے ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اپنی بیگم ام سلمہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے اس دعا کو یاد کر لیا، بات آئی گزر گئی۔ پیارے آقا کی نصیحت تھی، مسلمانوں میں بھی نوٹ کرو کہ ہمیں جب پریشانی آئے تو ہمیں اس پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے رب کا گلہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ جس حال میں میرا رب رکھ رہا ہے بس ٹھیک ہے، میں اللہ راضی، تنہائی میں چھپ کے اپنے رب سے فریاد کرنا ہے، رونا اس سے ہے، کہنا اس سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو انہوں نے یاد کر لیا، اس دعا کو یاد کر لیا۔ آخر دن گزرتے رہے، ایک دن پریشانی ام سلمہ کے گھر آئی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت خوبصورت جوڑا تھا، گھر میں بہت خوشحالی تھی، میاں بیوی بہت خوش رہتے تھے۔ آج تو گھروں کا حال سنو تو کبھی کبھی رشک آتا ہے کہ اتنا عظیم نبی اللہ نے عطا فرمایا کہ جنہوں نے شوہروں کو تعلیم دی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح خوش رہا جائے، اور جنہوں نے اپنی بیویوں کے ذریعے سے دنیا کی تمام بیویوں کو پیغام پہنچایا کہ تم ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح خوش رہنا ہے۔ پھر بھی آج ہمارے گھروں میں شوہر بیوی سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے خوش نہیں۔ تو یہ بہت خوشحال گھرانہ تھا ابو سلمہ اور ام سلمہ میاں بیوی کا، بہت خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ آخر ایک رات مصیبت آئی اور پریشانی آئی۔ پریشانی کیا تھی؟ ام سلمہ کے لیے غموں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ پریشانی ایسی آئی کہ اس پریشانی اس غم کا کوئی مداوا نہیں تھا، کیونکہ ان کی زندگی میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی خوشی کا ذریعہ نہ تھا۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یہ صحابی انتقال ہو گیا، ام سلمہ کے لیے یہ پریشانی آ گئی۔ اس پریشانی میں اب غم آتا ہے تو انسان بکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کچھ گھروں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کو میرے ہی لڑکا ملا تھا لینے کے لیے، کیا کیا اللہ کے خلاف بکتے ہیں، چوڑیاں توڑتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، بال نوچتے ہیں۔ نہیں، یہ میرے عظیم نبی کی سنت نہیں ہے، نبی نے یہ طریقہ ہمیں نہیں دیا۔ سنو اس کو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ابو سلمہ نے وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سن کر آئے تھے، وہ نصیحت مجھے یاد تھی کہ جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے تو تم اللہ سے یہ کہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے اس موقع پر یہ اللہ کے پیارے نبی کی نصیحت پر عمل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں نے یہ دعا مانگی میں نے، لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے، میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ میری زندگی میں تو سب سے بہتر ابو سلمہ تھے، اور پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو یہ سوچتی تھی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ یقین تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، صحابیہ تھی، یقین تھا، ایمان تھا، لیکن سوچتی تھی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ آخرکار ابھی عدت میں تھی، عدت گزر رہی تھی کہ عدت ختم ہونے والی تھی کہ اتنے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام سلمہ کے لیے رشتے کا پیغام آ گیا۔ سمجھ رہے بھائی؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ زندگی میں میرے لیے ابو سلمہ میرے شوہر سے بہتر کون ہوگا، لیکن یقین تھا پیارے نبی کی بات پر۔ عدت ختم ہوئی کہ اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پیغام آ گیا۔ اللہ نے کہا اور ام سلمہ، ابھی تک تم سلمہ کی ماں کی کنیت تھی،
ابھی تک تم سلمہ کی ماں تھی اور سلمہ کی صحابیہ تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمت عطا کی کہ تم سوچ رہی تھی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کیا ہوگا۔ میں نے تمہیں ابو سلمہ سے بہتر ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایسی چیز عطا فرمائی کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ میں نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا فرما دیا، ام المومنین بن گئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جب پریشانی آئے، غم آئے، مصیبت آئے تو ایک پہلی بات یہ سمجھ لینا کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش میں گلے شکوے رب سے نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرنا کہ اللہ جو مصیبت آئی اس کا اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ یقین رکھیے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے تھی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج امت مسلمہ پر بلائیں، پریشانیاں، آزمائشیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ ہر جگہ کوئی ملک، کوئی کنٹری نہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں پہ آزمائش نہ ہو۔ یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آزمائش ختم ہوگی، یہ غموں کے بادل ختم ہوں گے، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی، لیکن کم از کم تم، اللہ کہتے ہیں کہ میں آزماتا اس لیے ہوں تاکہ تم رب کی طرف لوٹ کر آؤ، تم اللہ کی طرف تو آؤ۔ بندہ اتنی مسلمان پریشانیوں میں گھر کے بھی رب کی طرف نہیں آ رہا، یہ پریشانی کی بات ہے ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش سے نکل کر اس لیے میں تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں تاکہ تم ہماری طرف لوٹ کر چلے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقصد اللہ کا یہ کہ بندہ رب کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ تو بہرحال یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پریشانی آئے اور زیادہ اللہ کے سامنے آنا ہے، اور زیادہ اللہ سے فریاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔